ملک میں اس وقت گمبھیر صورتحال ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں کا اصول اپنانا ہوگا۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان، جناح ہاؤس میں حملہ کرنے والوں کو 72 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کی ہدایت۔ ایسی سزائیں دیں گے قیامت تک کسی کی ایسی جرت نہیں ہوگی۔ سیف سٹی اتھارٹی میں گفتگو، اپنوں نے دشمن بن کر قومی اداروں کی تنصیبات پر حملے کیے، فسادات اور سہولت کاروں کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ شہباز شریف کی وزیر قانون کو ATCs کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔ لاہور میں جناح ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات پر حملے، جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا حکم۔ ملوث عناصر کی نشاندہی ہونے لگی، 20 سے زائد ملزم مختلف علاقوں سے زیر حراست۔ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حملوں کا نشانہ بننے والے مقامات کی جیو فینسنگ کی ہدایت۔ فوج اور جرنیلز کے خلاف بیان دینے والوں کو ریاست کا دشمن قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں شرنگیز کارروائیوں میں بیشتر شرپسندوں کی شناخت۔ نامزد ملزمان میں گلداد، ملک شفیع اللہ، ملک لیاقت علی، اعظم خان، ریحان زیب سمیت دیگر شامل۔ شرپسند کینٹ میں حملوں، ریڈیو پاکستان کی عمارت میں توڑ پھوڑ سمیت دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رہنما تحریک انصاف یاسمین راشد کی 17 خواتین کی نظر بندی معطل کر دی۔ عدالت کا تمام خواتین ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ عمران خان کی کفالت اور سہولت کاری کی جا رہی ہے، ون مین شو نہیں چلے گا۔ خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، دشمن جو کام نہ کر سکا وہ عمران خان کے حواریوں نے کر دکھایا۔ ملک میں انارکی کے ذمہ دار عمران خان اور ان کے سہولت کار ہیں۔ وزیر دفاع کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس، پارلیمنٹ فیصلوں پر ایگزیکٹو کو عمل درآمد کرنے کا پابند قرار دے دیا۔ نواز شریف کو سازش کے تحت سیاست سے نکالنے کا الزام۔ رہنما تحریک انصاف عثمان ڈار کے گھر پولیس چھاپے کے دوران اہل خانہ سے بدسلوکی پر اظہار ندامت۔ آرمی چیف سمیت پوری فوجی قیادت کا جمہوریت پر یقین۔ ترجمان پاک فوج نے ملک میں مارشل لاء کو خارج الامکان قرار دے دیا۔ کسی نے استعفیٰ دیا، نہ کوئی حکم عدولی کی گئی۔ اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے کے باوجود سپاہ سالار کی قیادت میں فوج متحد ہے اور رہے گی۔ DG ISPR کا 2 ٹوک اعلان۔ کا تحریک انصاف پر انتشار کی تحریک چلانے کا الزام۔ دعویٰ کیا عمران خان خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ عمران خان کی پشت پناہی کیے جانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عمران خان نے پورے ملک میں آگ لگا دی، سارا تماشا شہریوں کے حقوق کے لیے نہیں، ناجائز طور پر وزیر اعظم بننے کے لیے کیا۔ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال کا PTI پر وار، سابق حکومت اپنے دور کا کوئی ایک کارنامہ گنوا دے۔ کمال کا چیلنج، پیپلز پارٹی پر کراچی حیدرآباد کی مردم شماری میں گڑبڑ کا الزام۔ PDM کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے کی کال کے پیش نظر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس طلب کر لیا ہے۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیر کو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج اور دھرنے کی کال دے رکھی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخاب پر حکم پر عمل کا کل آخری دن، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ انتخابات کے التوا سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست کی سماعت پیر کو کرے گا۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر پیپلز پارٹی آج جشن منائے گی۔ شاہین کمپلیکس سے ٹاور تک ریلی نکالی جائے گی۔ بلاول بھٹو میئر کے لیے جیالے امیدوار کا اعلان کریں گے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں 3 دن کے کشیدہ حالات کے بعد معمولات زندگی بحال۔ اسکولز سمیت تعلیمی ادارے کھل گئے، بازاروں کی رونقیں لوٹ آئیں، میٹرو بس بھی چل پڑی۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران لاہور میں ملتوی ہونے والے 9ویں جماعت کے پرچوں کا نیا شیڈول جاری، امتحانات 15 مئی سے لیے جائیں گے۔ PTA کا ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سروس اور سوشل میڈیا ایپس بحال کرنے کا دعویٰ۔ کئی شہروں میں اب بھی موبائل انٹرنیٹ، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب تک رسائی میں مشکلات۔ امریکہ نے موجودہ سیاسی بحران کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا، کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کے ساتھ نہیں، ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کے ساتھ شراکت داری کا خواہاں ہے۔ ترجمان محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے واضح کر دیا، پاکستان کے جوہری اثاثوں سے متعلق کسی بھی خدشے کے اظہار سے انکار۔ بلوچستان کے علاقے مسلم باغ کے FC کمپاؤنڈ میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن مکمل۔ رہائشی عمارت میں محصور یرغمالی ریسکیو، تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔
ऑपरेशन के दौरान शहरी समेत 7 जवान शहीद, खातून समेत 6 अफराद जख्मी। कराची के टीपू सुल्तान रोड पर डकैती मुजाहिमत पर शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने डकैती के दौरान होटल मुलाजिम को फायरिंग करके कत्ल किया था। कार डीलर्स दरामदी गाड़ियों की कीमतें कम करें, वफाकी वजीर तिजारत की हिदायत। नवीद कमर ने अमल दरामद न होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दे दिया। आटे की कीमतों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 3,333 रुपए तक पहुंच गया। एक हफ्ते में 240 रुपए तक का इजाफा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो का थैला 3,333 रुपए तक पहुंच गया। मुल्क में डॉलर बहरान और जेहलम में डॉलर्स की बारिश। तहसील सुहावा में बरतानवी नजाहत दूल्हा की बारात में हेलीकॉप्टर से दौलत बरसा दी गई। लाड़काना में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल का दौरा। उम्मीदवार केमिस्ट्री का पर्चा व्हाट्सएप की मदद से हल करते रहे। और सऊदी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फरोग़ पर गौर। सिफारती ताल्लुकात की बहाली, बाहमी मुआहिदों पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर का इजहार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का तेहरान से ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर ना छोड़ने का ऐलान। और न्यूजीलैंड के ग्रैंड ब्रैडबर्न 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। ब्रैडबर्न 2018 से 20 के दरमियान पाकिस्तानी टीम के फील्डिंग कोच भी रह चुके हैं।